رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ 9ویں پارے کی سورہ انفال سے کلام پاک کی ابتدا کی ہے جی۔ 75 آیات مقدسات ہیں اس کی، 9ویں اور 10ویں سپارے میں یہ محیط ہے، اور رکوع اس کے 10 ہیں، اور نسبت کے لحاظ سے یہ مدنی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 88 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول سورہ انفال انہی پہلی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ بعض کے مطابق یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر 2 رمضان المبارک کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس کا گزشتہ سے ربط کیا ہے پچھلی صورت سے؟ اس کا یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں مجرم قوموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے راست اقدام ہلاکت کا ذکر تھا۔ اس صورت میں مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے بالواسطہ طریقے سے مجرم قوموں کی بے کنی مقصود ہے، تاکہ دنیا سے فساد کبیر اور فتنوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ پچھلی صورت میں کیا تھا؟ اللہ نے قوموں کا ذکر کیا تھا، یہ قومیں مجرم تھیں، ان پر یہ عذاب آیا، ختم ہو گئیں۔ ہاں جی، یہ ان کا تذکرہ کیا، نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا، قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، وہاں پر اللہ نے کیا تھا، یہاں پہ تم کرو۔ چلو، یہ جو روئے زمین پر کافر ہے، نافرمان ہے، اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، اس کو ختم کرو۔ ختم کر پوری روئے زمین پر ایک ہی سلطنت ہو، اللہ کی سلطنت، بس حکومت میرے مصطفیٰ کی ہو، نظام شریعت محمدیہ ہو، بس۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سورہ انفال کے پہلے پیراگراف اور آخری پیراگراف دونوں میں جہاد کے نتیجے میں مغفرت اور رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت ہے۔ جو قومیں جہاد ترک کر دیں انہیں دنیا میں سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت صاحب 20 سال جہاد کیا ہے افغانیوں نے، آج 20 سال کے بعد دنیا کے ایوانوں میں ان کا نام ہے جی، دنیا کے ایوانوں میں ان کی دہشت ہے۔ وہ دنیا کے اندر آج عزت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ دنیا ساری کرونے کے اندر جکڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا چلے دوڑ جاؤ، کوئی کرونا شرونا نہیں، جات تھوڑی ایسی دی تیسی۔ ہاں جی، دیکھو نا جی، ساری دنیا پاگل ہو گئی تھی، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، مرے تو پھر بھی کوئی نہیں۔ پہلا کرونا بھی آ گیا، دوجا بھی آ گیا، تیجا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، پنجواں بھی آ گیا، پھر زندہ تو پھر بھی پھر مرے تو پھر بھی کوئی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی میدان جنگ میں صرف اس لیے اترا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی، مجھے بستر مرگ پہ مجھے موت آ رہی ہے۔ او بابا، مرنا تو مرنا ہی ہے نا، اگر تیری موت نہیں نہ لکھی میدان جنگ میں اتر جا، تجھے نہیں اللہ نے مارنا، نہیں مارنا، تیری زندگی ہے یار۔ تو بجائے اس کے کہ ذلت کی آپ روٹی کھائیں، اچھا نہیں، عزت کے ساتھ آپ سر اٹھا کے جئیں۔ ہاں جی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ہیں، سورہ انفال بھی کہتے ہیں، سورۃ الجہاد بھی کہتے ہیں، سورۃ التی یذکر فیہا الانفال، یعنی اس میں جس میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ سورہ بدر بھی اس کو کہتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا معنی زائد چیز ہے، اور اس جگہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، چونکہ جہاد کا اصل مقصد رضائے الہی ہوتا ہے۔ جہاد ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو۔ مال غنیمت اس میں سے زائد مل گیا، پہلی قوموں کے لیے مال غنیمت نہیں تھا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی امت کے لیے یہ اللہ نے احسان کر دیا کہ مال غنیمت بھی تمہارا ہو گیا۔ سورہ کا آغاز اسی معاملے سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر اس کا مقصد میں عرض کروں، اس صورت کا مقصد کیا ہے، تو لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اپنا میدان بدر کے اندر آپ دیکھیں نا جی، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیسے مدد کی، یہ اس کا مرکزی مقصد ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ فلسفہ جہاد اور احکام جہاد ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اس صورت کے امتیازات کیا ہیں جی؟ جن 21 صورتوں کی ابتدا جملہ خبریہ سے ہو رہی ہے،
ترتیب یہ ان میں سے ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے ان میں سورہ انفال سب سے پہلی صورت ہے، جملہ خبریہ سے جس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جو 30 مثانی سے ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ انفال ان میں سے پہلی صورت ہے۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام، قواعد قتال اور جہاد کی تیاری کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس کے بے شمار علمی پہلو ہیں، بے شمار علمی پہلو ہیں۔ تلخیصاً میں آپ کو عرض کر دوں کہ تمہیدی آیات میں مغفرت، رزق کریم کی بشارت کا تذکرہ فرمایا، جنگ بدر کا پس منظر بیان کر کے جنگ بدر کے مقاصد ذکر کیے، پھر فرضیت جہاد اور امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، پھر قریش مکہ کے جرائم کا ذکر کیا گیا، پھر مال غنیمت کے احکام کا ذکر کیا گیا، پھر جنگ بدر میں ابلیس کا کردار اور منافقین اور جہل کے فرعونی رویے کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر احکام صلح اور جنگ کے ذکر کیے گئے۔ اختتامی آیات میں مغفرت، رزق کریم کی بشارت سنائی گئی۔ یہ تھی جی سورہ انفال کی۔ اب آتے ہیں جی ہم سورہ توبہ کی طرف، جو اگلی سورہ توبہ مدنی ہے جی نسبت کے لحاظ سے، 16 رکوع ہیں، 129 آیتیں۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہ کو چھوڑ کر، یا ہجرت کرنا کہہ لیں، ہجرت کرنا گناہ سے نیکی کی طرف، بغاوت سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ اس کی آیہ کریمہ 117 اور 18 میں بعض اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام توبہ رکھا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان برات، اور جنگ تبوک میں بعض مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت اور پھر معافی کا اعلان کیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون اس میں کہہ کہ مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں میں یہ جو ہے مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، پہلے نمبر پر ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے۔ نمبر 2 پر کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کو رد کیا گیا۔ اس دنیا میں افضل کون ہے؟ مسلمان۔ افضل کون ہے؟ اللہ کا ماننے والا۔ مسلمان کون ہے؟ محمد عربی کا غلام۔ بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری بات نہیں۔ یہ جتنے بھی جو ہے نا جی موم بتی آنٹیاں، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اور اسلام نے تمہیں کیا عزت دے دی ہے اور تم کس راستے پہ چل پڑی ہو۔ اور خدا کی قسم، میرے مسلمان عورت کی جوتی جیسی کوئی تمہاری غیر مسلموں کی عورت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بہن کی پیروں کی جوتی ان کی عورتوں سے افضل ہے۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے، اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پیروں کی جوتیاں بن جائیں۔ وہ کدھر چل پڑے ہو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے مسلمان افضل ہے، مسلمان افضل ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا ذکر کیا گیا۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور آخر میں حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وقت کے دامن میں اور مزید وسعت نہیں، یہیں پر انہی مقاصد پر ختم کرتے ہیں، اور ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔